السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حج ادائیگی کے پیش نظر کثیر تعداد کی آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف زمین سے 3 میٹر کر دیا گیا اونچا، تاکہ طواف کے دوران حجاج اس غلاف کو حاصل کرنے کے لیے نہ کرے کوئی حرکت۔ سعودی عرب حکومت کی جانب سے حج سیزن کے دوران سخت قوانین کر دیے گئے نافذ۔ کسی بھی وزٹ ویزا پر کسی بھی شخص کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے پر سخت قانون کر دیا گیا نافذ۔ ہر اس غیر قانونی شخص کو مکہ سے باہر نکل جانے کی دی ہدایت۔ مکہ المکرمہ کا دروازہ حجر اسود کا خول اور میزاب رحمت کا تیار کرنے والی فیکٹری کے مالک عاشق حسین کا ہو گیا انتقال۔ عاشق حسین کی کمپنی نے ہی کعبے کا دروازہ، حجر اسود کے اطراف کا خول اور چھت سے پانی برسنے والے نالے کی تیاری۔ ایران کے صدر سید آیت اللہ ابراہیم رئیسی کے لاکھوں سوگواروں کے نام آنکھوں کے درمیان کر دیا گیا ان کے مقام مشہد میں سپرد خاک۔ کئی ممالک کے صدور نے بھی رئیسی کے جنازے میں کی شرکت، پیش کیا خراج عقیدت۔ ابراہیم رئیسی کے جنازے میں ایران بھر کے عوام کے ساتھ ایران میں موجود یہود و نصارہ نے بھی کی شرکت۔ یہودیوں کی بڑی تعداد میں شرکت کو لے کر رئیسی کو حکمرانی کو لے کر نیا تنازع، مسلمانوں اور یہود و نصارہ کے درمیان چلی جا رہی تھی رئیسی کی جانب سے چال۔ سعودی عرب میں آئے دن پیدا ہونے والے نئے فتنوں کی وجہ سے دنیا بھر میں عزت و اکرام مل رہی ہے خاک میں۔ ڈانس کرنے پر مفت میں کافی دینے کا آفر نکلنے پر کئی مرد افراد، بچے اور برقع پوش سعودی خواتین نے بھی معمولی کافی کے لیے بے حیائی سے کیا دکان کے سامنے رقص اور بڑے مزے سے پی بے عزتی کی کافی۔ ظالم ملک اسرائیل کو لگا بڑا جھٹکا۔ آئرلینڈ، اسپین، ناروے نے فلسطین کو بطور ریاست کر لیا تسلیم، جس کے بعد اسرائیل کا گھمنڈ ہو گیا نیچے۔ فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کو لے کر اقوام متحدہ میں پہلے بھی فلسطین کی ہوئی جیت۔ چائنا پھر ایک بار آیا سرخیوں میں۔ چین اپنی فوج کی بڑی طاقت کے ساتھ فوجی مشقیں کراتے ہوئے آیا سامنے۔ تائیوان پر حملے کی تیاری کی بتائی جا رہی ہے خبر۔ پھر ایک بار تائیوان اور چائنا میں جنگ کے آئے آثار نظر۔ پاکستان میں موجود شریف حکومت میں معاشی بحران سے بدحالی کے پیش نظر شہباز شریف نے دبئی حکمران شیخ محمد سے مانگی سرمایہ کاری۔ دبئی حکمران نے $10 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری میں مختص کرنے کا کیا اعلان۔ اسرائیل کی اوقات کی حقیقت آئی منظر عام پر۔ اسرائیلی پرچم کا نشان بیت الخلاء میں استعمال کرنے والے ٹیشو پیپرز پر کیے گئے نصب۔ اسرائیلی صرف گندگی کے لیے استعمال کرنے کی رکھتا ہے اپنی اوقات۔ انٹرنیشنل عدالت کے جج نے ظالم اسرائیل کو دیا ایک بڑا جھٹکا، کہا کہ اسرائیل فوراً رفح پر حملہ کرنے اور فوجی مشقیں کر دے بند، ورنہ پھر ایک بار عالمی عدالت کے ذریعے اسرائیل پر سخت قوانین کیے جائیں گے نافذ۔ اگر بھارت میں کانگریس برسر اقتدار آئے گی تو بجلی کٹ جائے گی، بینک کے کھاتے بند ہو جائیں گے اور گھروں سے نل کی ٹوٹیاں بھی ہو جائیں گی چوری۔ اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کی انتخابی مہم کے دوران گھٹیا بیانات کی بارش۔ اتر پردیش میں اب سڑکوں پر کوئی نماز نہیں پڑھتا، مساجد سے لاؤڈ اسپیکر بھی ہٹا دیے گئے۔ اگر بی جے پی کو ووٹ دیں گے تو یہاں سے مسلمانوں کو پاکستان بھی بھگا دیں گے۔ انتخابی مہم کے دوران کنوارے افلاس منسٹر کی مسلمانوں کے خلاف شرانگیزی۔ بھارت میں مسلمانوں کو اور اسلامی معاملات میں مداخلت کرنے والا ڈھونگی دھرمیندر شاستری کو دبئی میں مخصوص مہمان کے طور پر کیا گیا مدعو۔ ڈھونگی دھرمیندر شاستری دبئی پہنچتے ہی شروع کر دیا مسلمانوں سے محبت کا اظہار۔ پھر ایک بار بھارت میں موجودہ انتخابی موسم کے دوران مسلمانوں کے مذہبی شرعی معاملے کو ٹھیس پہنچانے کی گئی ذلیل حرکت ہم دو ہمارے 12 کے نام سے نکالی گئی فسادی فلم۔ اس فلم کو دنیا بھر کے مسلمان سخت برہمی کے ساتھ کریں بائیکاٹ۔ میانمار، روہنگیا کی طرح بھارت کی کئی ریاستوں میں پسماندہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات۔ راجستھان کے بعد آسام میں بنگلہ دیشی نژاد مسلمانوں کے 400 گھروں پر چلا دیا بلڈوزر۔ ہزاروں لوگ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور۔ 2020 ستمبر میں اتر پردیش میں پیش آیا تھا دل کو دہلانے والا ایک بدترین واقعہ۔ ایک درندہ صفت ظالم شیطان نے اپنی حاملہ بیوی کے مادر شکم میں بچہ ہے یا بچی معلوم کرنے کے لیے بیوی کا پھاڑ دیا تھا پیٹ، جس کی وجہ سے معصوم ہو گیا تھا ہلاک۔ اس ظالم کو عدالت نے تمام کارروائی کے بعد سنائی آج عمر قید کی سزا۔ تلنگانہ اور شہر حیدرآباد میں 4 دن سے لگاتار شدت کی گرمی، دھوپ کی تیمازت کی وجہ سے عوام کا برا حال۔ شام کے اوقات میں بدل رہا ہے موسم، اسی وجہ سے مختلف امراض میں معصوم بچے ہو رہے ہیں مبتلا۔ عید قربان کی آمد کے پیش نظر گزشتہ کی طرح اس سال بھی قربانی کے جانور دور دراز مقامات سے لانے کے لیے تاجرین کو پیش آ رہی ہے دشواریاں۔ راستوں میں اندھے گاؤں بھکتوں کی ٹولیاں کر رہی ہیں ہراساں اور زدوکوب۔ اس معاملے پر مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے پرسان حال۔
ضلع رنگا ریڈی میں پیش آیا خوفناک سڑک حادثہ۔ رنگا ریڈی میں آمنگل روڈ پر صبح کے اوقات میں کار اور بس کے درمیان پیش آیا تصادم، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 3 افراد ہو گئے ہلاک ہونے والوں کا تعلق بتایا گیا حیدرآباد کے کرون گھاٹ سے۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز، اور ABS نیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، YouTube پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔